بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ویورز، آج بہت ہی زبردست نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ مایوس لوگوں کے لیے یہ نسخہ امید کی کرن ہے۔ صرف ایک چیز پر مشتمل یہ نسخہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہے کہ آج میں نفس کے متعلق نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ کے نفس کو موٹا کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی لمبائی میں بھی اضافہ کرے گا۔ نفس کا کمزور ہونا یہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ اس نیٹ کی وجہ سے، غلط ایکٹیویٹی کی وجہ سے، غلط فلموں کے دیکھنے کے سبب، غلط صحبت کی وجہ سے اور مشتزنی کی وجہ سے نفس کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور نفس کے پٹھے کمزور ہونے کی وجہ سے نفس سکڑ جاتا ہے اور اس میں وہ طاقت نہیں رہتی۔ رگیں کمزور ہونے کی وجہ سے نفس میں وہ انتشار نہیں آتا جیسے آنا چاہیے۔ اگر نفس میں پوری طرح انتشار نہ آئے تو وہ لطف نہیں مل سکتا۔ نفس کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اس لطف سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ مزہ جو آنا چاہیے وہ نہیں آ پاتا، کیونکہ اس میں وہ سختی نہیں ہوتی، وہ انتشار نہیں ہوتا، تو پھر وہ لطف کیسے آئے گا؟ ہر شخص کی خواہش ہے کہ اس کا نفس اور ٹائمنگ کی پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اگر آپ بھی ایسی کسی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ کی یہ مشکل میں نے آج آسان کر دی ہے۔ چلو بڑھتے ہیں نسخے کی جانب۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل کمبو ہیلتھ بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بنا ٹائم ضائع کیے بڑھتے ہیں نسخے کی جانب۔ آپ کو سب سے پہلے چاہیے ادرک۔ ادرک کا پاؤڈر لینا ہے آپ نے۔ اگر آپ خود بنا سکے تو ادرک لے کے اس کو خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد اس کا پاؤڈر بنائیں، یا بازار سے بنایا بھی مل جاتا ہے اور پنساری سے بھی آپ کو مل جائے گا۔ ادرک کا پاؤڈر لے لینا ہے آپ نے۔ اور دوسرا آپ کو چاہیے خالص شہد، چھوٹی مکھی کا ہو، کوشش کریں کہ چھوٹی مکھی کا ہو، اور دونوں چیزیں ہی خالص ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز آپ کو چاہیے زیتون کا تیل لگانے والا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے لینا کتنا ہے؟ 50 گرام آپ نے ادرک کا پاؤڈر لینا ہے، اور 30 گرام آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے، اور 50 گرام ہی آپ نے شہد لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کا پیسٹ بنا لینا ہے۔ ادرک کے پاؤڈر میں آپ شہد ڈالیں گے اور زیتون کا تیل ڈالیں گے، اور ان تینوں کو آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے، اور کسی جار میں بند کر لینا ہے۔ اور لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو آپ نے اپنے نفس کی کسی گرم کپڑے سے مالش کرنی ہے۔ اتنی کرنی ہے کہ آپ کے نفس سے پانی نہ نکلے، نفس لال سرخ ہو جائے، یعنی کہ اتنی اس کی آپ نے مالش کرنی ہے کہ وہ بالکل اس کی جو رگیں ہیں اس میں خون کا جو دورانیہ ہے وہ تیز ہو جائے اور وہ بالکل لال سرخ ہو جائے، اور آپ نے اس طرح اس کی مالش کرنی ہے کہ وہ آپ فارغ نہ ہو پائے، اور بالکل ایک دم آپ نے اس کو گرم کرنا ہے۔ لال سرخ جب ہو جائے گا پھر آپ نے اس پیسٹ کو پورے نفس پر لگانا ہے، اور کسی کپڑے سے اس کو باندھ لینا ہے۔ نفس کے اوپر لگانے کے بعد آپ نے کسی کپڑے سے باندھ لیں، یا میڈیکل سٹور سے جو پٹی ملتی ہے زخموں پہ باندھنے کے لیے وہ پٹی لے لیں، وہ زیادہ بیسٹ رہے گی۔ اس پٹی کے ساتھ آپ نے وہ پیسٹ لگا کے اس کے اوپر آپ نے پٹی باندھ لینی ہے اور سو جانا ہے۔ اس کو کچھ نہیں کرنا، آپ نے بس وہ پیسٹ لگانا ہے اور لگانے کے بعد پٹی باندھنی ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے، اور آپ نے سو جانا ہے۔ ساری رات یہ آپ نے لگانا ہے، لگا رہے یہ۔ صبح اٹھ کے آپ نے نیم گرم پانی سے اس کو دھو لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 20 سے 25 دن آپ اس کو لگاتار استعمال کریں۔ پیسٹ آپ کے پاس بنا ہوا ہے آلریڈی، آپ نے صرف رات کو سونے سے پہلے اس کو لگا لینا ہے۔ 20-25 دن آپ اس کو استعمال کریں گے،
آپ کی موٹائی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، جو مردہ رگیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، ان میں خون کا دورانیہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس میں لمبائی بھی آئے گی، اور ایسا انتشار آئے گا، ایسا انتشار آئے گا، یقین کریں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اتنی طاقت آ جائے گی۔ اگر آپ اس کو کسی پتھر کے اوپر رکھ کر اس کو دبائیں گے نا تو تب بھی یہ آگے سے نہیں مڑے گا، اتنی اس میں یعنی کہ وہ انتشار آ جائے گا۔ نہیں تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کچھ دن لگائیں گے، 3 سے 4 دن لگائیں گے نا، 3 سے 4 دن لگانے کے بعد آپ خود اپنے نفس میں سختی محسوس کریں گے، وہ انتشار محسوس کریں گے، آپ کو تھوڑی بہت ہی الجھن بھی ہوگی، اور آپ کا ایسے جیسے وہ مائنڈ ہوتا ہے بندے کا کہ یار مجھے اب کچھ کرنا چاہیے، لیکن آپ نے جتنے دن اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے بالکل کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی نہیں کرنی۔ کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں، نماز پڑھا کریں، اور اللہ کا ذکر کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی یہ تمام پرابلم دور ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، کسی اور نسخے کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔